بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 11 میں بکریوں کے نصاب کی بحث کی تکمیل پیش کی جائے گی۔ بکریوں کے نصاب کی بحث جاری تھی اور اس کی تکمیل یہاں پر ہوگی۔ 5ویں نصاب کی تحقیق ہوگی، متعلقہ ادبی مباحث کا بیان بھی آئے گا۔ شہید اول کے کلام کے اجمال کی تحقیق بھی پیش کی جائے گی، جو شہید ثانی نے اشارہ کیا ہے اور اس کے حل اور توجیہ کی کوشش کی ہے۔ متعلقہ فروعات اور مسائل بھی ذکر ہونے والے ہیں۔ بکریوں کے 5 نصاب تھے، پہلے 4 پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے، خصوصاً چوتھے کے بارے میں روایات کی اختلاف اور نظریات پر مفصل گفتگو ہوئی تھی۔ یہاں پر 5ویں نصاب پر گفتگو ہونے والی ہے۔ جب بکریوں کی تعداد 400 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ہر 100 کے حساب سے ایک بکری وہ زکوٰۃ میں دی جاتی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں اجمال ہے اور اشکال ہے، جیسا کہ شہید اول کی عبارت جو اونٹوں کے نصاب کے بارے میں تھی، اس کے آخری نصاب میں ان کے کلام میں اجمال اور اشکال تھا۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں انہوں نے چوتھا جو نصاب بتایا تھا وہ 301 بکریوں میں تھا، تو 301 میں انہوں نے کہا کہ جب 301 یا زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس میں 4 بکریاں قوی تر نظریے کے مطابق ضروری ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جب 301 سے زیادہ ہو جائیں تو 100 کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن یہ شرط نہیں کی کہ یہ حکم 400 کے بعد یہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو ان کے کلام میں جو اطلاق ہے وسعت اس میں پائی جاتی ہے، وہ تو 400 سے کم جو نمبر اور عدد ہیں ان کو بھی شامل ہے۔ 301 سے لے کر 399 تک جو درمیان میں عدد ہیں ان میں بھی وہ شامل ہے۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ 350 اگر بکریاں ہوں، ان کو 100 کے حساب سے ایک بکری نکالیں تو پھر 350 پر 3 بکریاں دینا پڑیں گی۔ حالانکہ جناب علی آپ نے فرمایا تھا چوتھے نصاب میں کہ 301 میں 4 بکریاں دی جاتی ہیں، تو 301 بکریاں جو چوتھا نصاب ہے اس میں 4 بکریاں دی جائیں، اور 350 یا 350 میں 100 کے حساب سے بکری نکالیں تو وہ کیا ہے 3 بکریاں نکالیں۔ تو یہ تو جناب علی الٹا جو زیادہ تعداد ہے اس میں کم زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ اس طرح کیسے قبول ہو سکتا ہے کہ 301 بکریوں کے لیے 4 بکریاں واجب ہوں زکوٰۃ کے طور پر، لیکن 350 میں یا اس سے زیادہ جو ہیں 400 سے پہلے تو اس کے لیے 3 بکریاں واجب ہوں زکوٰۃ میں۔ تو شہید ثانی اس کی ایک توجیہ پیش فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو ہے چوتھے نصاب کے بعد کیا کیا ہے، 5ویں نصاب کی طرف جو ہے مشہور کے نظریے کے تحت اور مشہور کے طریقے کے تحت ذکر کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں چوتھے نصاب کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر 100 پر ایک بکری آپ نے حساب کر لینی۔ وہ شرط نہیں کرتے کہ وہ حساب جو ہے 400 بکریوں کے بعد شروع ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ کوئی یہ توہم اور یہ جناب اشکال نہیں کر سکتا کہ یہ حساب 400 سے پہلے بھی جاری ہوتا ہے، چونکہ اس طرح سوچا ہی نہیں جاتا تو پھر یہ اشکال بھی پیش نہیں آئے گا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر 2 قول ہی ہیں، ایک مشہور کا ہے دوسرا غیر مشہور کا ہے، تو جو مشہور کے قول کا قائل ہے وہ 301 میں 4 بکریوں کا قائل ہے،
اور اس کے بعد 400 تک بھی وہی 400 بکریوں کا قائل ہے. یہ نہیں ہے کہ 301 پر 4 بکریاں اور پھر اس کے بعد کیا ہے 400 تک وہ کیا ہے درمیان میں 3 بکریوں کا قائل ہو جائے. اور جو شخص غیر مشہور کا قائل ہے نظریے کا، یعنی 301 میں وہ 3 بکریوں کا قائل ہے، اس کے بعد بھی وہ اسی کا جو ہے اسی حساب کو لے کر چلتا ہے. کوئی فقیہ جو ہے نا وہ 301 میں اور اس کے بعد 400 سے پہلے جو ہے اس میں زکوٰۃ کے لحاظ سے فرق نہیں رکھتا. اس لحاظ سے اگر کوئی شخص کیا کرنا چاہتا ہے، تیسرا قول اختراع اور ایجاد کرنا چاہتا ہے اور یہ فرق کرنا چاہتا ہے کہ 301 میں 4 بکریاں ہوں اور جناب علی اس کے بعد 350 میں کیا ہے 3 بکریاں ہوں، یعنی 100 کے حساب کرنے سے، تو یہ مخالفت اجماع مرکب ہوتی ہے. یعنی ہمارے علماء اس طرح نہیں سوچتے، یہ ایک نیا قول جعل کرنے کی کوشش ہے. تو جب مصنف نے 301 بکریاں جو کہ چوتھا نصاب تھا اور مشہور کا نظریہ بھی یہی تھا کہ اس میں 4 بکریاں واجب ہیں، تو اس کے بعد 400 تک وہی حساب چلے گا. اور اگر اس کے بعد 301 کے بعد جو ہے وہ 3 بکریوں کا قول اختیار کریں تو یہ نہ مشہور کے نظریے کے مطابق ہے، نہ جناب علی شہید اول کی یہ مراد ہے، بلکہ یہ اجماع مرکب کی مخالفت ہوگی. نتیجہ یہ ہوا کہ شہید اول نے مشہور علماء کے نظریے کے مطابق یہ کتاب لکھی ہے اور اختصار سے بھی کام لیا ہے. تو 301 سے لے کر 400 تک وہی 4 بکریاں ہی واجب ہیں. اگر کوئی اس طرح جو ہے شہید کی عبارت کا معنی کرے تو پھر کوئی اشکال بھی لازم نہیں آئے گا. اب ہم اس کے لیے عبارت کو دیکھ لیتے ہیں. شہید ثانی فرماتے ہیں ثم اذا بلغت 400 فصاعدا فی کل 100 شاۃ، جب بکریاں 400 یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو ہر 100 میں 1 بکری زکوٰۃ کی نکالی جائے گی. یعنی یہ 5واں نصاب ہے. جب تعداد 400 یا اس سے اوپر پہنچے گی تو پھر ہر 100 میں 1 بکری کا حساب رکھا جائے گا. شہید ثانی فرماتے ہیں وفیہ اجمال، اس عبارت میں اجمال ہے. چونکہ شہید اول کی عبارت یہ تھی پہلے 301 میں 4 بکریاں، ثم فی کل 100 شاۃ، 302 میں 350 میں 399 میں کتنی زکوٰۃ ہے. تو یہ اطلاق اس کے کلام کا شامل تھا کہ 301 کے بعد آپ کیا کریں 100 کا حساب رکھیں، 400 تک پہنچنے کی شرط نہیں لگائی تھی. شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں جو اجمال ہے اور اس میں جو اطلاق پایا جاتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے اونٹ کے نصابوں میں آخری نصاب میں گزر چکا ہے. انہوں نے وہاں بھی اسی طرح کی اطلاق گوئی اور مجاز گوئی سے کام لیا تھا. کیوں اس میں اجمال ہے؟ لشمولہ ما زاد عن 300 وواحدۃ ولم تبلغ 400، چونکہ یہ حکم ان کا شامل ہے اس کو جو 301 سے زیادہ ہو اور 400 کی مقدار کو نہ پہنچا ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی 301 کے بعد اور 400 سے پہلے درمیانی عدد کے لیے بھی 100 کا حساب نکالیں. 350 کے لیے 100 کا حساب ہو تو 300 پورا ہے، 3 بکریاں دینی پڑیں گی. حالانکہ 301 کے بعد اور 400 پہنچنے تک درمیان میں وہ 301 کا ہی حکم جاری ہوگا، 4 بکریاں واجب ہوگی. فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ شِيَاء 3 شِيَاءٍ خَاصَّةً، چونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ 301 کے بعد اور 400 سے پہلے 100 کا اگر حساب کریں تو اس میں 3 بکریاں واجب ہوں، ہر 100 کے اوپر 1 بکری. 350 370 390 99 تک یہ 3 بکریاں بنے گی. وَلَكِنَّهُ اِكْتَفَى بِالنِّصَابِ الْمَشْهُورِ، شہید ثانی شہید اول کے نظریے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے کلام کے اجمال کو رفع کرنا چاہتے ہیں
اور ان کی مراد کی توجیہ اور تعویل بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن شہید اول نے اکتفا کیا ہے مشہور نصاب پر۔ مشہور اسی طرح فرماتے ہیں اذ لا قائل بالواسطۃ، چونکہ درمیان میں ایک تیسرے نظریے کا کوئی قائل نہیں ہے۔ نصاب مشہور یہی تھا کہ 301 سے لے کر 400 تک 4 بکریاں ہیں، اور پھر جب 400 کو پہنچ جائیں 100 کا حساب کرتے ہیں۔ تو شہید اول کی مراد بھی 301 کے بعد 400 کے بعد 100 کا حساب رکھنا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ 301 میں کیا ہے 100 کا حساب ہے اور وہ 3 کیا ہے بکریاں دیتے ہیں، تو وہ 400 تک وہ 3 بکریاں ہی دیں گے جناب۔ لا قائل بالواسطہ، تیسرے نظریے کا کوئی قائل نہیں ہے، اجماع مرکب کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ اور اس اشکال کو ایک اور انداز سے بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے زبدہ فقیہ میں کہ آخری نصاب کے درمیان اور جو اس سے پہلے ہے مشہور کے نظریے کے مطابق اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ اس کے مطابق 4 بکریاں ہی واجب ہوں گی۔ اور اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اشکال غیر مشہور کے مبنا پر بھی جاری ہوتا ہے، چونکہ انہوں نے اگر 301 پر کیا ہے 3 بکریاں کی 100 کے حساب سے، تو اس کے بعد بھی 400 تک انہوں نے 3 بکریوں کا ہی قائل ہونا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوگا، چونکہ جب تک اگلا نصاب جاری نہیں ہو جاتا پھر سابقہ نصاب اس کا حکم جاری رہتا ہے۔ اور صاحب جواہر الکلام فی شرح شرع الاسلام محمد حسن نجفی صاحب فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یہ جو واجہ ہے اس میں وہ نص کی مطابقت ہو، یعنی شہید اول نے روایت کی پیروی میں اس عبارت کو اختیار کیا ہو، چونکہ اس میں اسی طرح تھا۔ اور اس میں ایک جماعت جو ہے 2 چیزوں میں فائدہ اور ثمرہ ظاہر ہونے میں کیا ہے قائل ہوئی ہے۔ پہلا کیا ہے کہ وجوب، چونکہ نصاب اخیر کیا 400 ہے اور اس سے پہلے 301 ہے، تو اس کے بعد جو مقدار ہوگی 301 کے بعد وہ معاف ہوگی، چونکہ جو 2 نصابوں کے درمیان میں حد ہوتی ہے اس کو معاف کیا جاتا ہے، عفو اس سے شمار کی جاتی ہے۔ اور اگرچہ دونوں میں ایک ہی جناب علی حکم ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ تیسرے میں بھی کیا ہو جناب علی 301 میں بھی 4 بکریاں واجب ہوں اور 400 میں بھی کیا ہے 4 بکریاں واجب ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں جو مقدار ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ معاف ہے، اس کے لیے علیحدہ کوئی حکم نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے ضمانت، یعنی اگر 400 میں سے کوئی چیز ضائع ہو جاتی کوئی بکری، تو پھر واجب جو ہے نا جی وہ کیا ہے ساقط ہو جائے گا، جتنا جو ہے نا جی بکریاں تلف ہوں گی اتنا اس سے پھر زکوٰۃ سے کم ہو جائے گا۔ لیکن اگر نصاب 400 سے کم ہو، اگر کچھ بکریاں کیا ہو جاتی ہیں ضائع اور تلف ہو جاتی ہیں، تو پھر واجب زکوٰۃ میں سے اس نسبت سے اس کو کم نہیں کیا جائے گا، اگرچہ بعض بکریاں کیا وہ ضائع ہو چکی ہوں تلف ہو جائیں، جب تک 301 موجود ہو، چونکہ 301 والا بھی مستقل ایک نصاب ہے، اس میں 4 بکریاں دینی ہیں۔ بہرحال یہ جو فوائد اور ثمرات اس کے بیان کیے گئے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ نصاب بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ روایات کی پیروی میں ہے، اور دوسرا اس کے ثمرات بھی بیان کیے جا سکتے ہیں علمی حوالے سے۔ اور جہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر جو ہے 400 تک نہ پہنچیں تو پھر 3 بکریاں لازم آتی ہیں، تو اس کا حالانکہ کوئی قائل نہیں ہے۔ مشہور کے مبنے کے مطابق یہ واضح ہے، چونکہ 301 سے لے کر آخر تک یعنی 400 تک وہ 4 ہی بکریاں ہونی ہیں، 3 نہیں ہوں گی۔ اور غیر مشہور مبنا کی بنیاد پر اس میں 3 بکریاں ہونی ہیں، چونکہ 301 میں بھی وہ 3 بکریوں کے قائل ہیں۔ تو یہ جو ہے اگر کوئی کہے کہ مشہور کے مطابق حساب اس طرح کرنا ہے کہ چوتھے نصاب میں 301 میں 4 بکریاں اور 400 سے پہلے 301 کے بعد پھر 100 کا حساب کر کے ہم کہیں گے کہ اس کے لیے 3 بکریاں یعنی 350 کے لیے 3 بکریاں، تو یہ حساب علماء کے کلام میں نہ پایا جاتا ہے، نہ اس طرح وہ سوچتے ہیں،
بلکہ اس طرح وہ خارق اجماع مرکب لازم آتا ہے. یعنی اجماع مرکب یہ ہے کہ ان میں 2 قول ہیں، تیسرا یہ قول نہیں ہے کہ مشہور جیسے کہتے ہیں کہ 301 پر 4 بکریاں اور 350 پر بھی مشہور کے نزدیک تو 4 بکری ہیں، لیکن کوئی کہے کہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے حساب کے مطابق پھر یہاں 350 پر 3 بکری ہونی چاہیے، تو ایسا علماء حساب نہیں کرتے. تو امید ہے کہ یہ عبارت واضح ہو گئی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو نصاب کے احکامات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا.